بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء، آج ہم اسا گرامر سے علم صنائع بدائی کریں گے۔ ادبی اصطلاحات۔ عزیز طلباء، یہ سوال پیپر میں 4 نمبر کا آتا ہے، جس میں شارٹ کوسچنز کے اندر ایک شارٹ کوسچن میں کسی بھی ایک کوسچن کی، جیسے آپ کو صنعت حسن تعلیل کی تعریف پوچھی جائے گی اور 2 مثالیں، اور آبجیکٹیو میں بھی ایک نمبر کا سوال آتا ہے، تو یوں ٹوٹل 5 مارکس کا یہ کوسچن ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم صنائع و بدائع۔ صنائع لفظ صنعت کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہنرمندی کے ہیں۔ اصطلاح میں صنائع ان باریک نکات کو کہتے ہیں جو عام طور پر غزل یا نظم کے اندر استعمال ہوں۔ یہ فنی لطافتیں کلام کا حسن ہیں۔ بدائع لفظ بدیع کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی اور نئی اور انوکھی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ وہ علم ہے جو کلام کی خوبیوں پر بحث کرے اور اس سے کلام میں رنگینی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ علم صنائع و بدائع کے لیے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے ہم ایک عمارت بناتے ہیں اور عمارت کے بنانے کے لیے ہمیں اس کے اینٹوں کی، بجری سیمنٹ کی، ریت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور تب جا کر ایک ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ڈھانچہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، تاکہ وہ رائش کے قابل ہو جائے، رہنے کے قابل ہو جائے، تو اس میں رنگ روغن، پلستر اور بہت اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ فنی لطافتیں کلام کا حسن ہیں، یعنی یہ کلام کو خوبصورت بنانے کا اور حسن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کو صنائع اور بدائع کہتے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے صنعت حسن تعلیل۔ حسن تعلیل لفظی معنی علت، توجیہ یا وجہ پیش کرنے کے ہیں، یعنی شاعر جب اپنے کلام میں کوئی ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقی نہ ہو بلکہ شاعرانہ ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آخر کہو کہ لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نا زیر زمیں رہا۔ اب یہاں پہ مثال میں کہتے ہیں کہ جو بہار کے موسم میں لالا کا پھول کھلتا ہے، لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور لالا کے پھول کی سرخی تو قدرتی طور پہ سرخی ہے، سرخ رنگ ہے، لیکن شاعر کا یہاں کہنا یہ ہے کہ شہیدوں کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا، بلکہ وہ زمین میں لالا کے پھول کی صورت میں اگ کر باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک شاعرانہ وجہ ہے۔ اصل وجہ لالا کے پھول کی سرخی قدرتی طور پر ہے، کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور مثال، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے زلزلہ آنے کی وجہ تو حقیقت میں کچھ اور ہے، لیکن شاعر کے بقول، شاعر کا کہنا جی ہے کہ ایک بے قرار دل جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے،
اور اس بے قرار دل کے تڑپ سے زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شاعرانہ وجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ میں آپ کو تین تین مثالیں اس لیے بتاؤں گی کہ اگر آپ کو ایک مثال بھول جاتی ہے تو آپ اس میں دو مثالیں کم از کم اچھی طرح سے یاد کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ ایک مثال تھی، نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، تھی نہر القمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر اباب۔ تو نہر القمہ نہر فرات کا نام ہے، جس میں جو بلبلے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، شاعر یہ تو بلبلے قدرتی طور پر بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، لیکن شاعر یہاں پہ شاعرانہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہر القمہ اس لیے شرمندہ ہے کہ یہ حسینی فوج کو پانی نہ پلا سکی، اور وہ اس لیے رو رو کر جو ہے اس بات کا اظہار کر رہی ہے، شرمندگی کا اظہار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ جو ہے شعر اسی طرح صنعت حسن تعلیل کا ہے۔ یہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلام میں جب کوئی شاعر ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقت میں نہ ہو، اس کو صنعت حسن تعلیل کہیں گے۔ اس کے بعد ہے صنعت تضاد۔ جب شاعر اپنے شعر میں متضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ اور صنعت تضاد بہت آسان ہے، جس طرح ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ آگ اور پانی دو متضاد الفاظ ہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہاں پہ دشوار اور آساں یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، ضد ہیں۔ اسی طرح مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو یہاں پہ وصل اور جدائی یہ دو متضاد الفاظ ہیں۔ یہ صنعت تضاد کی مثالیں ہیں۔ یقیناً آپ کو صنعت تضاد سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم نمبر 3 دیکھتے ہیں، صنعت مرات النظیر۔ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو اپنے معنی میں خاص مناسبت رکھتے ہوں اور ان میں تقابل اور تضاد نہ ہو، یعنی کمپیئر نہ کیا گیا ہو اور ان میں متضاد کیفیت نہ پائی جاتی ہو، اسے صنعت مرات النظیر کہیں گے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں صنعت مرات النظیر کی، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اس میں پتا، بوٹا، باغ اور گل، یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے خاص مناسبات سے ان کا ذکر آیا ہے۔ چاروں چیزوں کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے، کمپیئر نہیں کیا گیا، تو اسے صنعت مرات النظیر کی مثال کہیں گے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ تو یہاں پہ بہار، گل اور اس طرح سے بوستان اور انادل، یہ ساری چیزیں ایک مناسبات تھیں اور ان کا خاص تعلق ہے، اس میں نہ تو تضاد ہے اور نہ ہی متضاد الفاظ ہیں، تو اس کو بھی صنعت مرات النظیر کی مثال کہیں گے۔ اسی طرح آشنا اپنی حقیقت سے ہوا دہقاں ذرا، دانا بھی تو کھیتی بھی تو حاصل بھی تو۔ تو یہاں پہ کھیتی، حاصل، دانا اور دہقاں، یہ چاروں
جو ہے ایک الفاظ ایسے ہیں جو مناسبات ہیں، اسے بھی صنعت مرات و نظیر کی مثال کہیں گے۔ تو یہ تین تین مثالیں آپ ذہن میں یہ رکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ اگر ایک آدھ بھول بھی جائے تو دو تو آپ اچھی طرح سے پیپر میں لکھ سکیں۔ اس کے بعد ہے صنعت تلمی۔ صنعت تلمی، جب کوئی شاعر اپنے کلام میں کسی قرآنی آیت، قصے، قصہ کہانی یا کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرے تو اسے تلمی کہتے ہیں۔ مثلاً ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو اس میں ابن مریم صنعت تلمی ہے۔ آپ نے لکھ کے باقاعدہ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، اور نیچے ایک لائن لکھ دیں کہ ابن مریم تلمی ہے اس مثال میں۔ اسی طرح دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ تو اس میں یہاں پہ بوئے اسد اللہ بھی دارا و سکندر، یہ اس میں تین تلمیحات آ گئی ہیں۔ یا پھر ایک اور مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ اس میں آتش نمرود کیا ہے؟ تلمی ہے۔ تلمی بھی آپ کو اچھی طرح یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ صنعت تجنیس دیکھتے ہیں۔ صنعت تجنیس، جب کوئی شاعر اپنے کلام میں ایک ہی لفظ دو مرتبہ مختلف معنی میں استعمال کرے تو اسے صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ صنعت تجنیس کی دو اقسام ہیں، تجنیس تام اور تجنیس معرف۔ تو سب سے پہلے تجنیس تام کو دیکھتے ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب جدا ہو، ٹھیک ہے، املا میں ایک جیسے ہوں لیکن دونوں کے مطلب جدا ہوں، وہ صنعت تجنیس تام کہلاتا ہے۔ جیسے دھرتی پر وہ پاؤں جب بھی دھرتی ہے، دھرتی اس کے بوجھ سے آہیں بھرتی ہے۔ تو اس میں دھرتی جو ہے لکھنے میں ایک ہی طرح کا ہے، املا کے لحاظ سے بالکل سیم ورڈز ہیں، لیکن ایک دھرتی کا مطلب زمین اور ایک دھرتی کا مطلب رکھنا، تو اس طرح دو مختلف معنوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، تو یہ تجنیس تام ہے۔ تجنیس تام کے لیے ایک اور مثال، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو۔ تو اس میں پر، ایک وہ پر جو اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایک حرف ہے پر۔ تو اس طرح سے صنعت تجنیس معرف کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب میں فرق ہو تو صنعت تجنیس معرف کہلاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی مجھ کو شکایتیں کیا کیا۔ یہاں پہ گلا ایک زبر کے ساتھ اور ایک گلے زیر کے ساتھ، گلا کا مطلب نیک اور یعنی کہ گلے لگنا، اور گلے شکووں کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا، اس کو تجنیس معرف کہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، یہ بھی نہ پوچھا سیاد نے کبھی سیاد نے، یہ بھی نہ پوچھا کبھی سیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا۔ تو رہا ایک ہی طرح کا لکھنے میں
لیکن املاح میں اعراب میں فرق ہے، اس لیے یہ بھی صنعت تجنیس معرف کی مثال ہے۔ اس کے بعد صنعت تکرار۔ صنعت تکرار جب کوئی شاعر اپنے کلام میں ایک شعر میں ایک لفظ کا بار بار استعمال کرے تو اسے صنعت تکرار کہیں گے۔ مثال کے طور پر، تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی، آج کل زر آدمی کسر آدمی کار آدمی۔ تو اس مثال میں آدمی جو ہے اس کی تکرار ہے، اس لیے اس کو صنعت تکرار کی مثال کہیں گے۔ یا پھر ایک اور شعر، وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ تو یہاں پہ نہ دیکھا کی تکرار ہے، یہ بھی صنعت تکرار کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ شعر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا۔ تو یہی یہاں پہ وہی خدا کیا ہے، یہ بھی صنعت تکرار کی مثال ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صنعت اراد المثل۔ جب کوئی شاعر اپنے شعر میں اپنے کلام میں محاورے کا استعمال کرے تو اس کے صنعت اراد المثل کہیں گے۔ جیسے کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ تو یہاں پہ تاب نہ لاوے تاب، یہ بھی تاب نہ لانا بھی محاورہ ہے، غم خار بھی محاورہ ہے۔ تو اسی طرح اس کا خط دیکھتے ہیں جب سیاہ طوطے ہاتھوں کے اڑا کرتے ہیں، طوطے ہاتھوں کے اڑنا بھی محاورہ ہے، تو یہ صنعت اراد المثل کی مثال ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں صنعت سیاق الاعداد۔ دو چار یعنی گنتی یا ہندسوں یا تعداد وغیرہ کا جب کوئی شاعر اپنے کلام میں استعمال کرے تو اسے صنعت سیاق الاعداد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی شاعر اپنے کلام میں دو چار یعنی گنتی یا ہندسوں یا تعداد وغیرہ کے الفاظ استعمال کرے تو اسے صنعت سیاق الاعداد کہیں گے۔ جیسے عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو اس میں 4 دن اور 2 یہ کیا ہے، سیاق الاعداد، یہ اعداد ہیں، اس لیے اس کو سیاق الاعداد کی مثال کہیں گے۔ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تو یہاں پہ 50,000 یہ بھی صنعت سیاق الاعداد کی مثال ہے۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2 4 گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں 2 4 گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ تو یہاں پہ 2 4 یہ بھی کیا ہے، صنعت سیاق الاعداد کی مثال۔ اس کے بعد آ جائیے صنعت مبالغہ۔ جب کوئی شاعر اپنے کلام میں کسی چیز یا کسی شخص کی تعریف یا مذمت میں بعید از قیاس کی حد تک چلا جائے، یعنی خوب بڑھا چڑھا کر بات کو پیش کرے جو حقیقت میں نہ ہو لیکن اس بات کو خوب بڑھا کر پیش کیا جائے تو اسے صنعت مبالغہ کہیں گے۔ جیسے ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ تو ابر جب بارش برستی ہے تو پورا عالم خوش ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ یہ روتی ہوئی آنکھیں جدھر بھی جائیں گے ہم اتنا روئیں گے کہ کیا کریں گے کہ دنیا خوش ہو جائے گی، یعنی کہ پورا عالم نہال ہو جائے گا، لیکن جتنا بھی رو لیں ایسا نہیں کہ وہ بارش کی طرح آنسو گر سکیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ بھی رونا جتنا بھی رو لیں وہ دریا تو نہیں بہہ سکتے، اور اس یہاں پہ بھی مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ صنعت
ابھی جو ہے وہ کافی اور بھی ہیں جو امتحانی نقطۂ نگاہ سے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہم ان کو اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اس لیکچر میں آج جتنی بھی ہم نے صنعتیں پڑھی ہیں، ان تمام صنعتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور باقی صنعتیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔